السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابوذر خان اور میرے ساتھ موجود ہیں سر آصف سردار ایڈوکیٹ. سر ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، موٹیویشنل اسپیکر اور ایک مایا ناز قانون دان. ناظرین، آج سے 1400 سال پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. تو ٹھیک 1400 سال بعد آیت اللہ سید علی خامنائی نے امام حسین علیہ السلام کی سنت کو پورا کیا. ناظرین، اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا ماحول ہے، تو آئیے اس پر سر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. سر، آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت ہو چکی ہے. یہ نہ صرف ایران کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے یہ ایک سانیہ ہے. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ بے شک سید علی خامنائی کی شخصیت بڑی قداور شخصیت تھی. وہ ایک مدبر کی حیثیت رکھتے تھے عالم اسلام کے اندر، اور ان کی شہادت ہماری پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا لاس ہے. بلکہ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے، جیسے آپ نے فرمایا کہ سیدنا امام حسین کی سنت پہ عمل کیا ہے، بے شک. تو سیدنا امام حسین کی سنت پہ جو عمل کرے گا، جو شہادت کی خواہش رکھے گا، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر عظمت ایسے عظیم لوگوں کی پاؤں کی خاک بن جاتے ہیں جو سیدنا حضرت امام حسین کے راستے کے اوپر چلتے ہیں. تو کیونکہ ان کا راستہ سیدنا امام حسین کا تھا، تو یہی ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے. ٹھیک ہو گیا. سر، چونکہ خامنائی صاحب کی اس وقت شہادت ہو چکی ہے، تو ایران کے لیے ایک یہ ٹف ٹاسک ہے کہ نیا سپریم لیڈر کون ہوگا. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو نیا سپریم لیڈر ہوگا، کیا وہ پوری قوم کو اکٹھا کر پائے گا؟ یا پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ خامنائی صاحب کی طرح وہ اسرائیل اور امریکہ کے سامنے اسی طرح وہ کھڑا ہو جائے گا؟ ہاں، میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے سوال کا جو دوسرا پورشن ہے وہ امپورٹنٹ ہے. کہ امپورٹنٹ میرے خیال میں جہاں یہ ہے کہ کون سی شخصیت ہوگی، اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس شخصیت کا کورس آف ایکشن کیا ہوگا، اس شخصیت کا سٹانس کون سا ہوگا. جو نئے سپریم لیڈر ہیں ان کی لائن آف ایکشن کیا ہوگی. ٹھیک ہے، تو ذرا پہلے اس بات کو نہ انڈرسٹینڈ کریں. ہم جو مرضی کر لیں، اس وار سے ریلیجس ایلیمنٹ کو ہم نہیں نکال سکتے. اب ذرا اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، ریلیجس ایلیمنٹ کیسے نہیں نکلے گا. ریلیجس ایلیمنٹ ایسے نہیں نکلے گا کہ یہ جیسے فرسٹ ورلڈ وار ہوتی ہے، آٹمن امپائر ہے، وہ ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے. یہی جو آٹمن امپائر تھی، کبھی ایجپٹ اس کا حصہ تھا، لیبنان اس کا حصہ تھا، فلسطین اس کا حصہ تھا، حجاز اس کا حصہ تھا. ایک پوری امپائر تھی. یہ امپائر ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے. میرا آپ سے کیا سوال ہے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب اس وار کے اندر سپورٹ کیا تھا جیوز نے کس کو؟ انگلینڈ کو. تو اس کے ایوز یورپ میں کہیں بھی ان کو جگہ مل سکتی تھی. یہ جگہ پولینڈ بھی ہو سکتی تھی، یہ کوئی اور بھی جگہ ہو سکتی تھی. وائی دے چوزڈ کہ انہوں نے وہیں پہ ہی فلسطین کے اندر ہی کیوں چوز کیا کہ ہم نہیں آنا؟ The point is very simple. سمپل ہے. پوائنٹ سمپل ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکالے گئے تھے، یہ بنی اسرائیل کی جگہ ہے، ہم جہاں پہ حضرت سلمان علیہ السلام جو تھے انہوں نے یہاں پہ حکومت کی تھی، تو ہم نے اپنی جگہ پہ واپس وہاں پہ آنا ہے. اس کے بعد جب اسرائیل وہاں پہ قائم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ان کی جو گریٹر اسرائیل کی جو اسٹریٹجی ہے، جو واضح ہے، جو خاص، وہ بالکل اس کو واشگاف الفاظ کے اندر کہتے ہیں کہ ہم نے گریٹر اسرائیل جو ہے وہ بنانا ہے. تو یہ کون سی پالیسیز؟ یہ پالیسیز وہ ہیں جو سینچریز پہلے ڈیفائن ہو چکی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ نئے سپریم لیڈر کو کیا کریں گے. نئے جو سپریم لیڈر ہے ان کی بھی ایڈیولوجیکل بیس یہی ہوگی. ان کی ایڈیولوجیکل بیس کیا ہوگی؟ ان کی ایڈیولوجیکل بیس ہوگی سیدنا امام حسین ہوگی. سیدنا امام حسین کی ایڈیولوجیکل بیس کیا تھی؟ کہ اوپریسر کے سامنے، ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا. تو یقیناً جو نیا سپریم لیڈر آئے گا وہ خامنائی صاحب کے بالکل انہی کے جو ہے رستے کے اوپر چلتے ہوئے ظالم کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. تو یہ نظریاتی جنگ ہے. آپ اس میں سے نظریے کو، ایلیمنٹ کو کبھی بھی نکال نہیں سکتے. تو جو بھی نیا سپریم لیڈر آئے گا وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ ظالم کے سامنے سر جھکا دے. ٹھیک ہو گیا. سر، خامنائی صاحب کی شہادت پہ ایک سوال جنم لیتا ہے، اور نیو یارک ٹائمز نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ سی آئی اے نے انفارمیشن دی تھی اسرائیل کو. تو کیا یہ ہم سمجھ سکتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران میں بغاوت اور مخبی کے عناصر موجود تھے؟ ہاں، اس میں تو کوئی دو رائے موجود نہیں ہے نا کہ جو اسرائیل ہے اس کا ایک نیٹ ورک ہے. اس نیٹ ورک کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ جو قاسم سلیمانی ہے ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ایگزیکٹلی پوائنٹ کے اوپر بمبارمنٹ ہوتی ہے. ان کے بعد جو ہیں بڑے اور بھی جو لیڈر ہیں ان کی جو شہادت ہوتی ہے تو بالکل ایگزیکٹلی اسی پوائنٹ کے اوپر بمبارمنٹ ہوتی ہے. ابھی خامنائی صاحب کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس وقت بھی یہ ہوا کہ ایگزیکٹلی اسی جگہ بمبارمنٹ ہوئی ہے. تو اس کے اندر اس ایلیمنٹ کو تو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ ان کا بہرحال اسپائی نیٹ ورک کتنا ہے اور غداروں کی اتنی بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے جو وہاں پہ ان کو انفارم کرتے ہیں اور وہ اس کے اندر وہ شامل ہوتے ہیں، بغاوت کے اندر شامل ہوتے ہیں. لیکن
اب آپ نے ایک دوسری بات کا، اس بات کے اینگل کو آپ نے سمجھنا ہے. ہم، فار امریکہ ان کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے؟ ہم، ان کا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ رجیم چینج ہونے سے ہم، یہ انسٹیٹیوٹ، رجیم چینج ہونے سے نیچے انسٹیٹیوٹس بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اور نیچے مکمل طور پہ تبدیلی آ جاتی آ ہے. جاتی ہے. میرا یہ خیال ہے یہ تھیسس اس طریقے سے درست نہیں ہے. ہم، کیا جب رجیم چینج ہوا عراق کے اندر تو رجیم چینج ہونے سے عراق کے اندر سٹیبلٹی آ چکی ہے؟ نہیں سٹیبلٹی عراق کے اندر نہیں آئی. نہیں آئی. کوسچن یہ ہے کہ لیبیا کے اندر رجیم چینج ہوا ہے، ہم، لیبیا کے اندر سٹیبلٹی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہم، سٹیبلٹی نہیں آئی. نہیں آئی. کوسچن یہ ہے کہ شام کے اندر رجیم چینج ہوا، سٹیبلٹی آئی کہ نہیں آئی؟ سٹیبلٹی نہیں آئی. ہم، تو سیم از ٹرو فار ایران. آپ رجیم چینج کر کے بھی یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی من پسند حکومت بھی لے آئیں تو وہاں پہ اوپر لے آئیں گے، سٹیبلٹی لیں گے. یہ تو آج تک بات ثابت پچھلے ایکسپیریمنٹ سے ہو نہیں سکے. اب اگلی بات کہ کیا رجیم بھی چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے اس میں تو لگتا بھی نہیں ہے کہ رجیم چینج ہوگا، نہیں ہوگا. بلکہ ان کی شہادت نے تو ان کا جو نیشنل جو کریکٹر ہے اس کو زیادہ مضبوط کر دیا ہے، زیادہ بہتر کر دیا ہے. اب وہ زیادہ بہتر طریقے سے کیا ہے وہ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے ڈسینڈنٹس کے لیے بڑی ایک ہارڈ لائن ڈیسائیڈ کر دی ہے، اس کو ڈیزائن کر دیا کہ آپ نے اس لائن سے نیچے کبھی آنا ہی نہیں. تو رجیم چینج بھی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ یہ فوری سے رجیم چینج ہو جائے گا. مجھے یہ مشکل نظر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سر اسرائیل کا ایک کنسیپٹ ہے گریٹر اسرائیل کا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے رجیم چینج وہ لائے، عراق میں لائے، شام میں لائے، لیبیا میں لائے، اب انہوں نے حملہ کیا ایران پہ. تو کیا وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں گریٹر اسرائیل کی طرف؟ ہاں جی. اب پہلے نا آپ نے گریٹر اسرائیل کے کانسیپٹ کو جو نا وہ انڈرسٹینڈ کر لینا ہے. ہم، گریٹر اسرائیل کے جو میپس ہیں وہ بھی سامنے آ چکے ہیں. ہم، گریٹر اسرائیل کے اندر کیا کون کون سے کنٹری شامل ہو گئے؟ گریٹر اسرائیل کے اندر جناب اردن شامل ہے، ہم، گریٹر اسرائیل کے اندر ایجپٹ کا پورشن شامل ہے، گریٹر اسرائیل کے اندر سیریا کا پورشن شامل ہے، ہم، گریٹر اسرائیل کے اندر سعودیہ کا پورشن شامل ہے. ہم، یہ میپس ہیں، بالکل کلیئر حقیقت ہے. ہم، اب آپ یہ تھوڑی سی پھر وہ ہسٹری کو دیکھ لیں، بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیں. انفارچونیٹلی میرے خیال اب تو ویسے ہی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ یہ کانسپیریسیز کی گئی ہیں. کانسپیریسیز کے تحت یہ عجم کی اور عرب کو ایک ڈویژن پیدا کی گئی ہے، شیعہ سنی کی ڈویژن پیدا کی گئی ہے. ہم، اس شیعہ سنی کی ڈویژن کے اوپر امریکہ نے وہاں پہ بیسس بنانے کے اندر وہ جو ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے. کامیاب ہو سو چکا ہے. دس از رائٹ ٹائم. یہ اب آئی اوپننگ ہے فار دا ہول مسلم ورلڈ. یہ آئی اوپننگ بات ہے ہم، کہ جب ایک ہر چیز سیلف ایویڈنٹ ہو چکی ہے تو دس از آئی اوپننگ کہ وہ گریٹر اسرائیل کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ہم نے اس کے مقابلے کے اندر اپنی فارمیشن کو بہتر کرنا، اپنی فارمیشن کو ہم نے کیا کرنا ہے اسٹرانگ کرنا ہے. اب یہ کنٹری، ہر کوئی کنٹری علیحدہ علیحدہ وار نہیں لڑ سکے گا. ابھی ہمیں دوبارہ اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. سر اسرائیل کی طرف سے بھی یہ بیان آیا کہ جو اگلا ہدف ہوگا وہ پاکستان ہوگا، اور مجھے اس وقت نہیں لگتا کہ پاکستان پر وہ حملہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے یا وہ ایسا کرے گا. آپ کے نزدیک اگلی کنٹری، اگلا ملک کون سا ہوگا کہ جو ان کا اگلا ہدف ہوگا؟ اچھا، جہاں تک پاکستان کے ہدف کی بات ہے تو میں اپریشیٹ کروں گا ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، انہوں نے بڑی زبردست قسم کی ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ اگر امریکہ نے یا اسرائیل نے اگر کوئی اس سے پہلے وار لڑی ہیں، دنیا نے کوئی وار لڑی ہیں، تو وار کس سے لڑی ہیں؟ وہ نیوکلیر کنٹریز وہ نہیں تھے. پاکستان جو ایک ہے وہ ڈکلیئرڈ نیوکلیر اسٹیٹ ہے. نیوکلیر اسٹیٹ سے وار کرنے کا مطلب جو نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو شاید دنیا وہ پچھلی تمام قسم کی جو وارز اس سے پہلے دیکھی ہے نا وہ ساری وارز بھول جائے گی خدا نہ خواستہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ آتا ہے. تو ہمارا تو موقف بڑا بالکل کلیئر ہے، بڑا ہی واضح ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو ہم تو اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی راہ کے اندر قبول ہو جائیں. یہ دیکھ لیں کہ حملہ کرنے والے اس کے بعد محفوظ رہ سکے گا کہ نہیں رہ سکے گا. پاکستان سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دنیا سوچ کے رکھے، ہاں پاکستان کا تو یہ سوچے بھی جانا، یہ دنیا سوچ کے رکھے کہ اس سے پہلے آپ ساری تباہیاں بھول جائیں گے اگر آپ نے پاکستان کی طرف پہلی آنکھ سے دیکھا تو. پھر اگلا ہدف ان کا کون ہوگا؟ عرب کنٹریز. ٹھیک ہو گیا. یعنی اور شاید یہ ڈائریکٹ ٹارگٹ نہ ہوگا، یہ انڈائریکٹ ٹارگٹ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. سر اس وقت چونکہ پاکستان کی اور افغانستان کی آپس میں جنگ چل رہی ہے،
آپ کیا کہتے ہیں کہ مسلم ممالک کو اس وقت اکٹھا نہیں ہونا چاہیے؟ جی، یہ آپ بات میں پہلے ہی آپ سے وہ ذکر کر چکا ہوں، لیکن پھر میں جتنی مرضی بھی کوشش کر لوں نا، اس میں سے ریلیجس ایلیمنٹ نکل ہی نہیں سکتا۔ نہیں نکل گو سکتا۔ کہ ہم نیشنلزم کے دور کے اندر رہ رہے ہیں، گو کہ ابھی ہم نے اپنی باؤنڈریز بنا لی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ افغانستان الگ ہے، یہ یہاں سے ملائیشیا الگ ہے۔ ہم جتنی مرضی ذکر کر لیں، ہم جتنا مرضی اس کو مڈل ایسٹ وار کا نام دینے کی کوشش کریں، ہم جتنا مرضی اس کے اندر سے امریکن فیکٹر ہے اس کو بیچ میں ایڈ کرنے کی کوشش کریں، لیکن دیکھیں ہماری اورینٹیشن کیا ہے، اور ہماری اورینٹیشن سے زیادہ اسرائیل کی کیا اورینٹیشن ہے۔ اسرائیل وہ خیبر والی بات کو نہیں بھول رہا ہے، اسرائیل وہ سلمان علیہ السلام کے وہ جو دور ہے اس کو نہیں بھول رہا۔ نہیں بول رہا۔ تو پھر یہ بھی یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ پھر اس کا یہ جو اینڈ آف ٹائمز کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو اینڈ آف ٹائمز کے اندر پھر یہی خطہ ہوگا، یہی خراسان کا علاقہ ہوگا، پھر یہیں سے فوجیں ہیں وہ نکلیں گی، اور وہ دوسری طرف ان کے اوپر وہ جا کے ان کے اوپر اٹیک کریں گی۔ وہ دجال کو اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ امام مہدی ہیں، ان کا ظہور ہوگا، ہم اینڈ آف ٹائمز کی طرف بڑھے ہیں۔ تو یہ ہمارے سے زیادہ ان کی پلاننگ ہمیں نظر آتی ہے، نظر آ رہی ٹھیک ہے۔ اور بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئی ہے اس نے درست ہے، وہ ثابت ہونا ہے، ہم اس بات سے کبھی انکار کر ہی نہیں سکتے۔ تو ایک وقت ہے کہ جب ہم انتشار کا شکار ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر دوبارہ رول وہ جو ہے قائم ہوگا، مکمل ہوگا، دوبارہ ہم رول کریں گے۔ سر تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، دربار میں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا، جب روح سے کہتے ہو لبیک حسینہ، پھر دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا۔ ناظرین، انشاءاللہ آپ سے اگلی نشست میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔